کیا آپ تنہائی پسند ہیں یا آپ ایک پارٹی لیور ہیں؟ کیا آپ بہت امیجنیٹو اور کریٹیو ہیں یا آپ ایک روٹین لائف پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ بہت پرجوش اور متجسس ہیں یا آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ I wish for world peace. دوستو، یہ سب آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ شخصیت انسانی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا کے تقریباً 7 ارب لوگوں کے چہرے بنیادی خط و خال ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اسی طرح کسی بھی شخص کی شخصیت کسی دوسرے شخص کی شخصیت سے 100% نہیں ملتی۔ شخصیتوں کے اس فرق کی وجہ سے ہی ہمیں دنیا میں بہت ڈائیورسٹی نظر آتی ہے۔ کوئی شخص بلا کا کنجوس ہے تو کوئی شخص بڑا ہی فیاض ہے، کوئی شخص جو ہے وہ بہت پرجوش ہے اور بہادر ہے، اور کوئی شخص کچھ بزدل ہے۔ Shame on you. What did you do that for? دوستو، ہماری شخصیت دراصل ہماری بہت سی عادتوں اور اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ان اوصاف کو ہم پرسنالٹی ٹریٹس کہتے ہیں۔ یہ ٹریٹس جو ہیں وہ بہت سارے عوامل سے مل کر بنتے ہیں، جس میں سے سر فہرست ہماری جینیٹکس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے وہ اسکلز سیٹس جو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں، ہماری تعلیم، یہ سب چیزیں ہماری شخصیت کے بننے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ دوستو، شخصیت کے بارے میں ایک قدیم نظریہ یونانی فلسفی بقراط نے دیا تھا۔ بقراط کے مطابق انسانی جسم میں 4 قسم کے فلوئڈز پائے جاتے ہیں، اور ان فلوئڈز کی زیادتی کی وجہ سے انسانی شخصیت میں مختلف تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ جب کوئی ایک فلوئڈ جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے منسلک شخصیت کا پہلو بھی نمایاں ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ 4 فلوئڈز ہیں: بلڈ، فلیم، یلو بائل اور بلیک بائل۔ بلڈ کی زیادتی سے جس طرح کی شخصیت وجود میں آتی ہے اس کو سینگوئن پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اس طرح کی شخصیت کے لوگ زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور گرم جوش ہوتے ہیں۔ فلیم کی زیادتی سے جس طرح کی شخصیت وجود میں آتی ہے اس کو فلیمیٹک پرسنالٹی کہتے ہیں۔ فلیمیٹک شخصیت کچھ سست مزاج کی ہوتی ہے اور سرد مزاج کی ہوتی ہے۔ یلو بائل کی زیادتی سے کالرک شخصیت وجود میں آتی ہے۔ یہ لوگ تھوڑے سے چڑچڑے ہوتے ہیں اور انگزائٹی کا شکار بھی رہ سکتے ہیں، جبکہ بلیک بائل کی زیادتی سے میلنکولک شخصیت وجود میں آتی ہے۔ میلنکولک لوگ تھوڑے ڈپریسو ہوتے ہیں اور پیسمسٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ دوستو، بقراط کی شخصیت کی تقسیم جدید دور میں اپنی کلاسیکل سینس میں موجود نہیں ہے۔ ایک بہت اہم ماہر نفسیات کارل جون، جن کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے تھا، انہوں نے 1921 میں ایک کتاب تحریر کی تھی سائیکولوجیکل ٹائپس کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے شخصیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک انٹروورٹس اور دوسرے ایکسٹروورٹس۔ جو انٹروورٹس لوگ ہوتے ہیں وہ اندرون بینگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی ذات میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، کم لوگوں سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، کم دوست بناتے ہیں، زیادہ امیجنیٹو ہوتے ہیں، خیالی دنیا میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، کنسنٹریشن ان کی اچھی ہوتی ہے۔ Oh, you don't even smile. اس کے مقابلے میں جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ سوشل لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن سکلز زیادہ اچھے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور انرجیٹک ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی شخصیت کی تقسیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس تقسیم کو، 2 طرفہ تقسیم کو شخصیت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ہینس ایسنگ کے مطابق انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ لوگوں کے برینز بھی مختلف طریقے سے فنکشن کرتے ہیں۔ جو انٹروورٹ لوگ ہیں ان کے دماغ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ بیرونی دنیا سے ملنے والی ایکسائٹمنٹ کو پسند نہیں کرتے، جبکہ ایکسٹروورٹ لوگوں کے دماغ کم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر وہ بیرونی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور لوگوں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ دوستوں، موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ ایکسٹروورژن کو زیادہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے۔ کمیونیکیشن کا دور ہے، اس لیے یہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ ایکسٹروورٹ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کمیونیکیٹو ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایکسٹروورژن آئیڈیل جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جبکہ انٹروورٹ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو دوسروں سے کٹا ہوا کہا جاتا ہے، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہوئے شرماتے اور گھبراتے ہیں، ان میں سوشل انگزائٹی پائی جاتی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ انٹروورٹ لوگوں میں سوشل انگزائٹی پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ پرسنالٹی کے ایک اور ڈائمنشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو اسٹیبل اور اینکشس ڈائمنشن کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انٹروورٹ ہے اور وہ اینکشس ڈائمنشن پہ فال کرتا ہے
تب اس صورت میں اس کے اندر یہ سوشل انگزائٹی نظر آئے گی. یعنی کہ ہمارے پاس اس ڈویژن کو لے کر 4 طرح کی پرسنالٹیز سامنے آتی ہیں, جیسے انٹروورٹڈ اسٹیبل ڈائمینشن کے لوگ, ایکسٹروورٹڈ اسٹیبل ڈائمینشن کے لوگ, انٹروورٹڈ اینکشس ڈائمینشن کے لوگ, اور ایکسٹروورٹڈ اینکشس ڈائمینشن کے لوگ. اب وہ لوگ چاہے وہ انٹروورٹ ہو چاہے وہ ایکسٹروورٹ ہو, اگر وہ اسٹیبل ہیں تو ایسے صورت میں ان کے اندر کوئی سوشل انگزائٹی نہیں ہوتی ہے, وہ لوگوں میں جانے سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اپنے مزاج کی وجہ سے انٹروورٹ لوگوں سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں. دیکھیے میں اسٹیبل لائف دے سکتا ہوں, چٹکلے نہیں سنا سکتا. جبکہ اگر انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ دونوں ہی اینکشس ڈائمینشن کے ہوں, یعنی کہ انگزائٹی ان کی شخصیت کا حصہ ہو, تو پھر چاہے وہ لوگوں میں ہوں یا چاہے لوگوں میں نہ ہوں, وہ مضطرب اور بے قرار سے رہتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر یاد رکھنے والی ہے کہ شخصیت کے جو انٹروورژن اور ایکسٹروورژن ڈائمینشن ہے, یہ 2 ایکسٹریم پولز نہیں ہیں بلکہ ایک اسپیکٹرم کی صورت میں ہیں, جس کے اوپر کوئی بھی شخص کہیں بھی فال کر سکتا ہے. یعنی کہ کوئی شخص انٹروورٹڈ ایکسٹروورٹ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی شخص ایکسٹروورٹڈ انٹروورٹ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی ریئل لائف کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایکسٹریم انٹروورٹ ہو یا ایکسٹریم ایکسٹروورٹ ہو, کیونکہ اس زندگی میں انٹروورٹ لوگوں کو بھی دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, اپنے کام کاج پر جانا ہوتا ہے, لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایکسٹروورٹ لوگوں کو بھی تنہائی کے مواقع چاہیے ہوتے ہیں, پرسنل سپیس چاہیے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا کوئی شخص ہو تو وہ کارل جونگ کے ایسا شخص جو ہے وہ نارمل شخص نہیں ہوگا. کارل جونگ کہتے ہیں there is no such thing as a pure extrovert or a pure introvert. Such a man would be in the lunatic asylum. یعنی کہ ایسا شخص جو کہ پیورلی انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ ہوگا تو ایسا شخص اپنی شخصیت کا توازن کھو دے گا, اور ایسا شخص پھر کسی لونیٹک اسائلم میں یا کسی سائیکائٹرک وارڈ کے اندر نظر آ سکتا ہے. دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا شخصیت کی یہ تقسیم اتنی سادہ ہے اور صرف 2 ہی پہلو ہیں شخصیت کے, انٹروورژن یا ایکسٹروورژن؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. کارل جونگ نے شخصیت کے 4 اور ڈائمینشنز بھی ڈسکس کی ہیں جن کو پرسنالٹی فنکشنز کہا جاتا ہے, یا موجودہ دور میں ان کو کوگنیٹیو سٹائلز بھی کہا جاتا ہے. یہ 4 ڈائمینشنز ہیں تھنکنگ, فیلنگ, سینسنگ اور انٹویٹنگ. ان 4 ڈائمینشنز کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. فرض کیجئے ایک رات میں ستاروں بھرے آسمان کو 4 لوگ دیکھ رہے ہیں. پہلا شخص جو کہ پریڈومیننٹلی تھنکنگ کا پرسنالٹی فنکشن رکھتا ہے, وہ جب ستاروں بھرے آسمان کو دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ ستارے اور کہکشائیں کیسے وجود میں آ گئیں, اس کے پیچھے کون سے سائنٹیفک لاز آپریٹ کر رہے ہیں, کیا بگ بینگ کا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نظریہ ہے. تو اس کا دماغ بہت آبجیکٹیو اینالیٹیکل سینس میں چلتا ہے. جبکہ دوسرا شخص جو کہ فیلنگ کا فنکشن اپنی ڈومیننس میں رکھتا ہے, وہ جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے, یعنی کہ اس کی ایستھیٹک سینس کو اپنے سامنے رکھ کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تیسرا شخص جو کہ سینسنگ کا فنکشن رکھتا ہے, وہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ کوئی تصویر ہے یا کوئی فلم ہے جو اس کے سامنے چل رہی ہے, یعنی کہ وہ کنکریٹ ایسپیکٹس کو, اس کی ویژول ایسپیکٹس کو اپنے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے. جبکہ چوتھا شخص جو کہ انٹویشن یا وجدان کے فنکشن کو اپنے اندر زیادہ پاتا ہے, وہ جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ کائنات کتنی پراسرار ہے اور ایک حیرت کا عجوبہ معلوم ہوتی ہے. دوستو کارل جونگ ان فنکشنز کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے, یعنی کہ جو تھنکنگ اور فیلنگ کا فنکشن ہے ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ ریشنل فنکشنز ہیں, اور سینسنگ اور انٹویٹنگ کا فنکشن ارریشنل فنکشنز ہیں. ریشنل فنکشنز ان اے سینس کہ تھنکنگ اور فیلنگ میں ایک شخص انفارمیشن پر ایکٹیولی کام کر رہا ہے, ڈیپلی کام کر رہا ہے, انالیٹیکلی کام کر رہا ہے, جبکہ سینسنگ اور انٹویٹنگ میں وہ پیسو رول پلے کر رہا ہے اور انفارمیشن کو ایز اٹ از دیکھ رہا ہے اور اس کو گریسپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوستو یہ پرسنالٹی فنکشنز جو ہیں وہ پوری شخصیت میں چاروں کے چاروں ایک جتنے پائے نہیں جاتے, بلکہ ان میں سے کچھ فنکشنز ڈومینیٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. جو ڈومیننٹ فنکشن ہوتا ہے اس کو عموماً سپیریئر فنکشن کہتے ہیں, اور جو ڈومیننٹ نہیں ہوتا یا سب کانشیس لیول پر ہوتا ہے اس کو انفیریئر فنکشن کہتے ہیں. ان فنکشنز کے امتزاج سے پھر مختلف قسم کی شخصیتیں وجود میں آتی ہیں, بالکل ایسے جیسے چند الفابیٹ سے بہت سارے الفاظ وجود میں آتے ہیں. ایک تھیوری کے مطابق یہ 16 قسم کی شخصیتیں ہیں جو کہ ان کے امتزاج سے وجود میں آتے ہیں. دوستو یہ 16 قسم کی شخصیتیں کون سی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں, یہ میں آپ کو اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا, اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا. اس کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ ان 16 قسم کی شخصیتوں کو سمجھیں گے تو آپ کو اپنی شخصیت کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی.
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے مزید معلومات سے بھرپور اور دلچسپ ویڈیوز لاتا رہوں۔ شکریہ۔